الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عليما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا وزيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بہنوں، یہ تصوف اور احسان کی مجلس ہے. اس میں تصوف سے متعلق بات بیان کی جاتی ہے، لیکن اس حقیقت کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ تصوف یہ باتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ در حقیقت شریعت مطہرہ پر عمل پیرائی کا نام ہے. بس یوں سمجھیں کہ علم مال عمل، اگر علم کے ساتھ عمل وابستہ ہو جائے تو اسی کو طریقت کہتے ہیں. اور اسی طریقت میں جب نکھار پیدا ہوتا ہے تو اس کو حقیقت سے تعمیر کرتے ہیں. اس میں اللہ جل جلالہ کی صفات جلال اور جمال جب آدمی سمجھنا شروع کرتا ہے تو اس کو معرفت کہا جاتا ہے. بات کبھی کبھی گہری ہو جاتی ہے، لیکن سیدھے سادے پیرائے میں آپ حضرات سے کچھ باتیں کرنے کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سلوک ہے کیا چیز. سلوک ہمارے پاس نام ہے اپنے ظاہر اور اپنے باطن کی تعمیر کا. ظاہر کو شریعت مطہرہ کے اعتبار سے اپنے اعضاء کو استعمال کر کے آباد کرنا، اور اپنے باطن کو، اپنے دل کو اور اپنے روح کو صفات حسنہ سے آراستہ کر کے معمور کرنا. تعمیر کا مطلب اصلاح ظاہر و باطن کو طریقت بھی کہتے ہیں، تصوف بھی کہتے ہیں، اور معرفت کا راستہ بھی کہتے ہیں، خدا کی پہچان کا راستہ بھی کہتے ہیں. بہت سارے ناموں سے اس کو یاد کرتے ہیں. یہ آخر یہ کیا بات ہوئی
کہ یہ تصوف اور طریقت کہاں سے نکلا، یہ چیز کدھر سے آئی؟ کیا یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی؟ یقیناً تھی، لیکن اس وقت یہ نام نہیں دیا گیا تھا۔ تصوف کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 200 برس کے بعد پیدا ہوا۔ یہ لفظ اصل شروع ہی سے موجود ہے، لفظ کا استعمال 2 صدی کے قریب 180 برس کے بعد استعمال ہوا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وقت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت اور طریقت دونوں الگ الگ چیزیں نہیں شمار کی جاتی تھیں، بلکہ ایک ساتھ تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جامعیت کی ہستی تھی، سرکار بہت جامع تھے شریعت اور طریقت کے، حقیقت اور معرفت کے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، وہ صحابہ کرام کو بھی جو فیضان ملا تھا وہ یکساں تھا، یعنی ظاہر اور باطن دونوں کا ایک ساتھ تھا۔ جیسے علم کہنے کے بعد آپ بہت سارے شعبے آپ کے ذہن میں آتے ہیں، یہ سائنس ہے اور یہ جغرافیہ ہے اور یہ تاریخ ہے اور یہ فلسفہ ہے اور یہ منطق ہے اور یہ فلاں ہے اور فلاں اور علوم ہے نا۔ علم کا نام لینے کے بعد ساری چیزیں ایک ساتھ ذہن میں آتی ہیں۔ یا جیسے ڈاکٹر کہنے کے بعد بہت سے امراض اور بہت سے امراض کا علاج ایک ہی شخص کی طرف سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیے۔ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے گا تو ان ہر کس و ناقص کو ہر لحاظ سے اور ہر مرض کی نوعیت کو سامنے رکھ کر اس کا علاج کرتا ہے، لیکن جب اس کے اندر وسعت پیدا ہوئی، توسع ہوا اور اس کے اندر پھیلاؤ ہوا کام کے اندر، تو ایک خاص بات آج کے دور میں بھی پیدا ہوئی جس کو آپ جانتے ہیں، یعنی ہر فن جو ہے اپنی علیحدہ علیحدہ خصوصیت کے ساتھ ممتاز ہوا۔ جیسے دیکھیے اس وقت جو ہے آنکھوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، خصوصی ہوتا ہے، اور دیگر امراض کوئی دانتوں کا ڈاکٹر کہلاتا ہے، کوئی حلق کا ڈاکٹر کہلاتا ہے، اور کوئی برین اور دماغ کا ڈاکٹر کہلاتا ہے، اور کوئی مختلف انداز سے جیسے جتنے اعضاء اور جوارح کے اعتبارات ہیں یا ڈاکٹر کی جو تقسیم ہوتی ہے، تو آپ ہر فن کے اعتبار سے علیحدہ ڈاکٹر کا آپ نام لیتے ہیں کہ بھائی فلاں اسپیشلسٹ ہے، اس کو بتلاؤ۔ دیکھیے ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ کیوں بھائی ان کو آنکھ کا ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں، کیا یہ دوسرے امراض کا علاج نہیں کر سکتے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ دوسرے امراض کو بھی دیکھتا ہے، لیکن خاص طور سے آنکھوں کو دیکھنے کے بارے میں بڑا ماہر ہے، تو مشہور ہو جاتا ہے آنکھوں کے ڈاکٹر، دیکھتا ہے پورے مرضوں کو، لیکن مشہور ہوتا ہے آنکھ کے ڈاکٹر۔ ہڈیوں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے خاص طور سے مشہور تو ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹر کے نام سے، لیکن وہ اس بات سے بھی مناسبت رکھتا ہے کہ پورے جسم کے اندر آنے والے عوارض کے بارے میں ضرور کسی نہ کسی درجے کا وہ علاج بتلا دیتا ہے۔
تو باوجود اس بات کے کہ ان کلی طور پر ڈاکٹر ہے، لیکن خاص طور سے اس کو فلاں درجے فلاں مرض کے اندر اس کو اسپیشلسٹ مانا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے تنگی نہیں کہتے اس کو، بلکہ اس کو اور وسعت کہتے ہیں. یہ فن کی تنگی نہیں ہے. ارے کیا بولنا، بولے خالی آنکھ ہی دیکھتا ہے، بولے کیا بیوقوف ڈاکٹر ہے. کیا کبھی ایسا بولے گا کوئی؟ ایسا نادان آدمی ہے، بولے خالی ہڈیوں کا علاج کرتا ہے. تو یہ علم اور فن کی تنگی نہیں ہے، یہ تو علم اور فن کی وسعت ہے، اس کا پھیلاؤ ہے. اور اسی پھیلاؤ کی بنیاد پر یہ تقسیم کار ہوئی. جب علم کے اندر وسعت پیدا ہوئی تو اسی واسطے محدثین کا گروپ پیدا ہوا. محدث پیدا ہوئے، مفسر پیدا ہوئے، فلسفی پیدا ہوئے، محقق پیدا ہوئے، ہے نا، اور جو متکلم پیدا ہوئے، فلاسفر پیدا ہوئے، حکما پیدا ہوئے. تو کیا مطلب؟ کیا ان کو علم نہیں تھا؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تقسیم ہوئی علم کی، اسی طریقے سے جو افراد جسم کے تقاضوں کی مفید تکمیل کے ساتھ ساتھ روح کے تقاضوں کو ملحوظ نظر انہوں نے رکھا اور خصوصیت سے اپنی اصلاح کی طرف انہوں نے توجہ دی، اپنے باطن کو انہوں نے سنوارا، اپنی صفات کو صحیح ڈھنگ پر استعمال کرنا انہوں نے جاننے کی کوشش کی اور طریقت سے کام لیا، راہ سلوک چلتے رہے، اپنے کسی کو اپنا رہبر مانا اور سارے دراصل رہبر وابستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اسی لیے یہ تقسیم عمل میں آئی کہ لگ بھگ 2 صدی کے بعد وہ حضرات جو خاص طور پر اپنی باطن کی اصلاح میں مصروف ہوئے ان کو صوفی کہا گیا، عارفین کہا گیا، صوفیہ کہا گیا. ورنہ پہلے دور کے اندر صحابی سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں تھا، اس سے اونچا کوئی لفظ نہیں تھا. صحابی ہی سب کچھ تھا علم اور عمل کے اعتبار سے. اور صحابہ کرام کسی یونیورسٹی کے فارغ نہیں تھے، کسی کالج کے پڑھے لکھے نہیں تھے. پورے سرزمین عرب پر جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو رہا تھا تو پورے سرزمین عرب پر 3 یا 4 یا 2 یا زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 کی تعداد وہ ہے جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ پڑھے لکھے ہیں پورے عرب میں. صحابہ کسی یونیورسٹی سے فارغ نہیں تھے، کسی کالج میں پڑھے ہوئے نہیں تھے. اور پھر جس کو انہوں نے اپنا معلم مانا تھا وہ خود بھی کسی یونیورسٹی کا فارغ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے کے فارغ ہیں کیا؟ وہ تو حضرت رحمان کے شاگرد ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ واسطہ بناتے تھے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو. اسی واسطے سرکار چونکہ آپ پڑھے لکھے نہ تھے اس لیے سرکار کو امی لقب کہا گیا. امی ہے سرکار، مگر کیسے امی تھے؟ ایسے تھے آپ امی لقبی، کھولی زبان جس دم بھر میں بے زبان تھے سارے زبان والے، ایسے امی تھے سرکار. گونگے بڑے تو ایسے گونگے نہیں کہ بات ہی نہیں کر سکتے نہیں، ایسے تھے آپ امی لقبی، کھولی زبان جس دم بھر میں بے زبان تھے سارے زبان والے، ایسے امی تھے سرکار. اب ان امی سرکار سے ملنے والا علم صحابہ کو جو ملا وہ مدرسے اور کالج اور یونیورسٹی کی نسبتوں پر نہیں بلکہ صحبت سے ملا، اور لفظ صحابی ہی صحبت سے بنا ہے. اور اس دور میں لوگ پوچھتے ہیں کہ صحبت ضروری ہے کیا؟ بنیاد ہی وہ ہے اسلام کے اندر. صحبت کی بنیاد پر تو صحابی بنے. یہ الگ بات ہے کہ قیامت تک کہ کوئی آدمی صحابی نہیں بن سکتا. صحابی تو صرف وہ شخص بنا اور وہ افراد صحابہ کہلائے جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی ایمان ہی کی حالت پر ان کی وفات ہوئی ہو تو ان کو کہا جاتا ہے صحابی، جس کی جمع صحابہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں.
تو صحابہ کو جو علم ملا وہ صحبت کی بنیاد پر ملا. حضور نے جو کام کیا، صحابہ نے جو کام کیا، وہ کام ضروری ہے یا غیر ضروری ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے غیر ضروری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ضروری ہے، لابدی ہے، جس کے سوائے چارہ نہیں. والد ماجد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، عجیب بات ہے، آپ کو جو ہے معماری کا کام کرنا ہے تو معمار کی صحبت چاہیے، لوہاری کا کام کرنا ہے تو لوہار سے نسبت چاہیے، لوہار سے آپ کو وابستگی چاہیے. آپ سونے کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ سونار کی صحبت درکار ہے نا. دنیا کے اندر جو کام، یا آپ بڑھئی کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑھئی کی صحبت درکار ہے. دنیا کے سارے کام صحبت کے ذریعے سے میسر آتے ہیں. تو یہ کیسے عجیب بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا اللہ والوں کی صحبت سے نہیں ملے گا؟ جب ساری چیزیں دنیا کی صحبت کی بنیاد پر وابستہ ہیں تو پھر اللہ کو لینے کے لیے اللہ والوں کا ہونا ضروری ہے اور اللہ والوں سے وابستگی ضروری ہے. بھائی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کیا مطلب؟ کیا قرآن سے ہٹی ہوئی ہیں؟ اور اگر ہٹی ہوئی ہیں تو وہ قادری تعلیمات کیوں کہلائیں؟ ہم کو ایسی تعلیمات کی تو حاجت نہیں ہے نا. تو صحابی کا لفظ چونکہ سب سے زیادہ اونچا تھا، سب سے زیادہ جامع تھا، سب سے زیادہ افضل تھا اور سب سے زیادہ قابل تھا، اسی واسطے اس دور کے اندر صحابی سے بڑھ کر کوئی اور شرف نہیں تھا. اس لیے پورے صحابہ نے اپنے لیے اسی نام کو پسند فرمایا اور سرکار نے ان کو صحابہ کہا. اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسلک یہ ہے کہ جو صحابی ہے وہ صحابی ہے، اب وہ چاہے کم درجے کا رہے یا زیادہ درجے کا، مگر ادنا سے ادنا درجے کے بھی جو صحابی ہو سکتے ہیں ان کے مرتبے کو کوئی بڑے سے بڑا غوث اور ولی اور قطب اور وطن اور بدر اور مخیر نہیں پہنچ سکتا. یہ طے شدہ مسئلہ ہے، متفقہ مسلک ہے، یہ کسی کا اختلاف نہیں ہے علماء کا. اب چونکہ صحابہ کے بعد کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جانا تھا کہ صحابہ کے بعد والے افراد جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا ان کو تو صحابی نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ ایمان کی حالت پر حضور کو دیکھنا صحابیت کا درجہ دلاتا ہے، ورنہ صحابیت کا درجہ نہیں دلاتا. ایمان کی حالت پر ہم بار بار اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے حضور کو ظاہری نظروں سے دیکھا مگر بے ایمانی کی حالت پر دیکھا. کہ ابو جہل نے نہیں دیکھا، ابو لہب نے نہیں دیکھا، مکے کے مشرکین نے نہیں دیکھا، مکے اور مدینے کے یہودیوں نے نہیں دیکھا، دیکھے لیکن بے ایمانی کی حالت پر دیکھے، اسی لیے صحابی نہیں بن سکے. ایمان کی حالت پر دیکھنا صحابیت کے مرتبے پر لاتا ہے. اور پھر خاص طور پر یہ جملہ استعمال کرنا چاہیے کہ پھر ایمان ہی کی حالت پر وفات بھی ہوئی ہو تو وہ صحابی، اور اگر ایمان کی حالت پر وفات نہیں ہوئی ہو، بے ایمانی پر ہوئی ہو خدا نخواستہ، تو ان کو مرتد کہا جاتا ہے. ایمان کی حالت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھنے والے اور ایمان ہی کی حالت پر وفات پانے والے انسان صحابہ کہلائے. اس کے بعد چونکہ اس درجے کو تو پہنچنے والے کوئی اور نہ تھے، اس لیے اب ان کی پیروی کرنے والوں کو تابعین کہا گیا. تابع مانے پیچھے چلنے والا، نقش قدم پر چلنے والا، تابعیت رکھنے والا، اتباع کرنے والا، تابعین کہا گیا. بس صحابہ کی تابعیت، صحابہ کے پیچھے چلنا، اس سے بڑی کوئی اور سعادت نہیں تھی. اسی لیے اس کے بعد والے اولیاء کو، علماء کو، فقہاء کو، محققین کو تابعین کرام کہہ دیا گیا. جیسے صحابہ کرام کہتے ایسے تابعین کہا گیا. اب اس کے بعد والا جو گروپ آیا، بعد والی جو نسل آئی، ان کے لیے تابعی کا لفظ استعمال کیا گیا. تبع تابعین آپ لوگ سنتے ہوں گے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یعنی ان تابعین کی پیروی کرنے والوں کو تبع تابعین کہا گیا. اب اس کے بعد ایسے الفاظ کی ضرورت تھی جو زیادہ گمبھیر اور گنجلک نہ ہو اور پیچیدہ نہ ہو، کہنے کے اعتبار سے بھی سہل ہوں. تو عوام الناس کے اندر چونکہ کچھ غلط علم اور فہم بھی کا چرچا بھی چل رہا تھا اور اسلام کے پر چلنے والے لوگوں میں کچھ جھول پیدا ہو رہے تھے، تو جو لوگ صحیح رخ پر چل رہے تھے
ان کے ذمہ داروں اور محققین حضرات نے ان کے حق میں عرفاء اور صوفیاء کا نام دیا، اور وہ صوفیاء کا لفظ آج تک چلتا آ رہا ہے، اسی کو صوفی اور عارف کہا جاتا ہے۔ اس کے ہے کیا؟ یعنی علم صحیح اور عمل صحیح اپنے تمام اور کمال کے مرتبے کے ساتھ ملے، اس کو عارف اور صوفی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ بات تھی کہ جس کے اندر ہم کو یہ بات معلوم کرنا چاہیے تھا کہ آخر یہ تصوف کیا چیز ہے اور اس سلوک کے اندر ہوتا کیا ہے، اور اس سلوک کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، کیا یہ لفظ احادیث میں بھی کوئی خاص طور پر استعمال کیا گیا ہے؟ ہاں، بتایا گیا کہ حدیث میں اس کو احسان کہا گیا، احسان، جس کی تعریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ احسان یہ ہے کہ احسان یعنی تصوف، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور تم سے یہ نہ ہو سکے اور تم نہ دیکھ سکو، جیسا کہ ہوتا ہے کہ ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، تو کم سے کم یہ شعور رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو حدیث کے لفظوں میں یوں کہا گیا، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا کرو کہ یوں سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو آسان ہے نا، میں اس کو دیکھوں یہ تو مشکل ہے، وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے یہ کیا مشکل ہے، یہ تو آسان ہے نا۔ ہاں، اگر آپ کو کچھ الجھن نہ ہو تو آپ سوچ لیجئے، اگر میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ توجہ ہے تو اسی کو صوفیوں کے پاس، بزرگان دین کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس مشاہدات رہتے ہیں۔ بہت بڑا بنا کے رکھے نا لفظوں کو، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے، کلاسل کے بزرگوں نے، روحانیت اور طریقت کے تاجداروں نے بہت آسان کر دیا مسائل کو، ورنہ ان مسائل کو سوچنے سمجھنے اور یہ ہماری گھٹیوں میں پڑھنے کے لیے تو برس برس کے مجاہدات اور بڑی ریاضتیں اور مشقتیں درکار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان ارواح مبارکہ قبروں کو نور سے بھر دے کہ جو قبروں میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں انعام پا رہے ہوں گے، آسان کر دیا مسائل۔ تو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں کا تو دعویٰ فضول ہے، ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا وہ دعویٰ باطل ہے۔ اگر وہ کہا نہیں دیکھے جیسا کرتا ہوں یہ بات صحیح ہے، گویا کے دیکھ رہے ہیں، گویا کے دیکھنا کیا ہے، کیونکہ وہ دل کی نظر ہے، اور دل کی نظر کیسی ہوتی ہے؟ جیسے آپ کی نظر ہوتی ہے۔ کوئی بھائی اور کوئی بہن ہے یہاں پر، مثال کے طور پر کوئی بہن حیدرآباد سے آ گئی، کوئی گدوال سے آ گئی، کوئی اور تعلقے سے، کوئی ضلع سے، کوئی شہر سے آ گئے، اچانک نکل آئی جی، اب وہ بہن جو یہاں پر آئی ہے اس کا گھر حیدرآباد میں یا گدوال میں، اس بہن کا مکان ایک خاص محلے میں، اس محلے کے اندر ایک مکان کے اندر دیوان خانے میں اور ایک کونے میں کمرہ، اس کمرے کے اندر ایک الماری میں جی ایک جو ہے ایک کیس، اس کے اندر ایک ڈبی میں پھر اور ایک ڈبی، اس میں رہتا ہے چاندی کا یا سونے کا چھلا، مگر وہ بھائی یا وہ بہن یہاں بیٹھ کے برابر اس کو دیکھتا ہے، نہیں دیکھتی، وہ بہن نہیں دیکھتی، وہ چھلا، بولے کون سا؟ تو وہی، کیسا پہچانے وہی تو میں نہیں پہچانتی، میرے چھلے، ارے وہ تو 100 کلومیٹر دور ہے نا، کچھ نہیں ہوتا 100 کلومیٹر سے، اگر جدے میں بھی ہے وہ چھلا تو برابر دیکھوں گی، ریاض میں ہے تو بھی دیکھوں گی، عراق میں ہے تو بھی دیکھوں گی، کیسا دیکھ رہے ہیں بھائی؟ اس کو کہتے ہیں دل کی نظر۔ جیسے یہاں بیٹھ کر ہم اپنے کمرے کی الماریوں میں پاندانوں کے اندر ڈبیا کے اندر چھلے کو دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے جس انسان اور مسلمان کی نظر باطنی اعتبار سے اللہ پر ہوتی ہے وہ اصلی صوفی ہے، باقی سب نقلی صوفی ہے، اس کو صوفی کہتے ہیں، عارف بھی کہا جاتا ہے، پہچان والا بھی کہتے ہیں،
جب آپ یہاں سے سینکڑوں لاکھوں کروڑوں لاکھوں میل دور پر اپنے سونے چاندی کے چھلے کو دیواروں کے پردے ہٹا کر، پہاڑوں کے پردے ہٹا کر، جھاڑوں کے پردے ہٹا کر، جی عمارتوں کے پردے ہٹا کر، گاؤں کے پردے ہٹا کر دیکھ لیتے ہیں، تو کیا ایک اللہ والا اس بات پر دسترس حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے دل کا یقین یہ بنائے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے صحابہ کی جو دولت تابعین کو ملی، تابعین کی جو دولت ان کے پاس والی طب تابعین کو ملی، اور طب تابعین کی جو دولت صوفیاء کرام کو ملی، وہی واسطے 4 سلاسل کے اندر پھیل کے رہ گئے۔ ایک حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ اولیاء تو بہت سے گزرے، مگر جیسے ظاہر میں 4 امام مشہور ہو گئے، ایسے ہی روحانیت میں 4 امام مشہور ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشہور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روحانیت کے ان 4 تاجداروں کو دنیا کے اندر معروف اور مشہور کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روحانیت کے کچھ اور تاجدار نہیں تھے، یا ولایت کے راستے پر چلنے والے نہیں تھے، یا یہ 4 ائمہ کے علاوہ کوئی اور امام اور تفقہ رکھنے والا، سوجھ بوجھ رکھنے والا، مسائل کا استنباط کرنے والا نہیں تھا۔ بات ایسی نہیں تھی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی مشیت سے، اپنی حکمت سے، جیسے ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر یہ معروف اور مشہور بنا دیا، اسی طریقے سے پوری دنیا میں باطن کے تاجداروں کی حیثیت سے ان 4 افراد کو اللہ نے منتخب کیا، مشہور ہو گئے۔ یہاں جو آپ تعلیمات سیکھتے ہیں وہی تعلیمات 16 واسطوں سے حضرت عبد القادر، 14 اور 15 واسطوں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیم آپ سن رہے ہیں وہی تعلیم ہے۔ یہ کوئی جدت پسندی یا بدعتیں یا کوئی ایسی انہونی یا انوکھی یا ایسی پریشان کن، پریشان خیالی کی کچھ باتیں یا کچھ جو ہے کچھ لوگوں کا گروپ بنا کے کرنا، یہ وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تو وہی علم اور عمل ہے جو بوسائط شتیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ آیا وہ پروردگار عالم کے حضوری سے ملا، اور وہی علم اور عمل ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ 33 واسطوں سے اور دوسرا 40 واسطوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر مل جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے پروردگار کا۔ یعنی واسطے کا کیا مطلب؟ مثلا مولانا در مدذلہ نے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا، ہمارے صاحب نے حضرت مولانا جی محمد حسین صاحب ناظم عدالت سمستان ونپرتی سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے استفادہ کیا حضرت شاہ کمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے استفادہ کیا حضرت محمود اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ بس یہ 39 واسطوں کے بعد سرکار ہی کا نام ہے۔ یہ کرم نہیں ہے پروردگار کا، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بس وہ جی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام، بس جو ہے ہم جیسے تو بالکل ناکارہ اور آوارہ اس بات کے اہل ہی نہیں، مستحق ہی نہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر آپ کو تصوف اور طریقت کی تعلیم دیں، لیکن یہ مجلسیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی فضل اور کرم ہوا، اور اللہ پاک نے یہ مجلسیں چلا دی، اور اسی کے کرم سے آپ حضرات کی خدمت